وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 کے حوالے سے ایمانیات، عقائد جو بیان کیے ہیں ان میں اللہ کے متعلق کیا عقیدہ، پھر رسولوں کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کل کے درس میں ہم نے قرآن پاک پر ہمارا کیسا ایمان ہونا چاہیے اور قرآن کے کیا ہم پر حقوق ہیں، اس پر ہم نے اختصار کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ اسی آیت کا اگلا حصہ چلتا ہے اور اس میں رب العالمین نے فرمایا وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ۔ قرآن کو تو آپ مانتے ہی ہیں، یہ آخری آسمانی سچا صحیفہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی صحیفے نازل فرمائے، تورات، انجیل، زبور، اس کے علاوہ مختلف صحیفے، ان سب پر بھی ایمان لانا ہے، لیکن ان کی تعلیمات، ان کے اندر جو قوانین بیان کیے گئے ہیں، جو احکام بیان کیے گئے ہیں، وہ اب نافذ العمل نہیں ہوں گے۔ یہ ہم نبوت اور رسالت پر ایمان کے عنوان پر بات کر چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وہ اوریجنل فارم میں شاید ہی کہیں اویلیبل ہوں، تحریف کر دی گئی تھی، باتیں بدل دی گئی تھی۔ اگر اوریجنل تورات، انجیل، زبور وغیرہ کچھ مل بھی جائے کہیں، تو صرف اتنا ہی ایمان لانا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے فلاں نبی پر نازل ہوئی تھی، اور اس وقت جو جن و انس دنیا میں موجود تھے ان کے لیے واجب تھا کہ وہ اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی تلاوت نہیں کی جائے گی جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی محقق، ریسرچر تحقیق کی خاطر وہ کتابیں، وہ صحیفے اپنی لائبریری میں رکھے اور لوگوں کو، جو اس عقیدے کو ماننے والے، اس مذہب کو ماننے والے، ان کو اپنے عقیدے کی کتابوں سے سچ بتانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کوٹ کر سکتا ہے، عبارات نقل کر سکتا ہے، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کا کوئی استعمال نہیں ہو۔ اس کے بعد وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی اللہ پر وہ عقیدہ، وہ ایمان نہ لایا جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں دیا ہے، توحید والا، اور اللہ کے فرشتوں کا انکار کیا، تو فرشتوں پر جو ایمان ہے وہ بھی سمجھ لیجیے کہ ان کی کوئی فکس تعداد کسی صحیح سند کے ساتھ حدیث میں موجود نہیں ہے کہ یہ فرشتے کتنے ہیں۔
البتہ وہ جو بیت المعمور کا ذکر آتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں وہ دکھایا گیا تھا، جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتہ اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتا، اگلے دن نیا گروپ جاتا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ایک گروپ کو ایک ہی مرتبہ باری ملے گی۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اب ان میں سے جبریل امین کا نام بہت نمایاں ہے۔ اللہ نے ان کو ڈیوٹی دی تھی کہ رب کا پیغام اللہ کے نبیوں پر لاتے تھے، وہی لانے کا نظام جو سب سے بڑا اہم اور مقدس کام، اس لیے ان کو فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرافیل ایک فرشتے کا نام مذکور ہے، باقی اسرائیل ہم نے بنایا ہوا ہے، وہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ اس کے لیے ملک الموت کے لفظ ملتے ہیں، موت کا فرشتہ جس کی ڈیوٹی روح قبض کرنا ہے۔ یہ اسرائیل لفظ نہ جانے کہاں سے آیا اور اتنا مشہور ہو گیا ہر زبان پر یہ، لیکن اتھینٹک جو اس کا نام ہے وہ ملک الموت ہی ہے، موت کا فرشتہ۔ ہم اپنی طرف سے کسی کو کوئی نام نہیں دے سکتے۔ بہرحال ان فرشتوں کے متعلق ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار، عبادت کے لیے تیار، کھانے پینے سے مبرہ، نیند صحت بیماری سے مبرہ، اللہ نے ان کے اندر یہ چیزیں نہیں رکھی۔ اور پھر جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ رب العالمین جس طرح باقی سارے انسانوں کو، جنوں کو، سب کو ایک مرتبہ موت دے دے گا، اسی طرح ان فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، اور آخر میں ملک الموت کو بھی موت دے دے گا۔ بہرحال فرشتوں کے متعلق اتنا ایمان ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ اب کوئی کہے کہ جی ہم نے دیکھے نہیں، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے اس مخلوق کو بنایا اس طرح سے کہ وہ نہیں دکھائی دیتی۔ ہاں حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جبریل امین اپنی اصلی شکل میں ایک دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ادروائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب وہ آتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے، صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوئے ان کو نہیں پتہ چلتا تھا، وہ جبریل امین کی کوئی آواز نہیں سن رہے ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کیفیات ذکر کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جیسے چادر اوڑھ لیتے تھے، یہ زیادہ تر ذکر ہے، اور بہت زیادہ آپ پر پسینہ آ جاتا تھا آپ کی پیشانی پر، سخت سردیوں میں بھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے جبریل امین سے ہم کلام ہوتے تھے، لیکن آس پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو نہیں۔ اسی طرح وہ جو حدیث جبریل ہے اس میں جبریل انسانی شکل و صورت میں آئے تھے، خوبصورت لباس، بالکل سفید پہنا ہوا، بڑی اچھی پرسنالٹی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے، حتیٰ کہ ان کے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے، اور پھر جو آپس میں کنورسیشن ہوئی، سوال جواب ہوئے، وہ حدیث جبریل ایک لمبی حدیث ہے، صحیح کتابوں میں وہ موجود ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان کے بعد دوبارہ ذکر کیا خود، اور پھر رسول، اور اس کے بعد آخرت کے۔ اب آخرت پر ایمان، یہ میں بات پہلے بتا چکا ہوں کہ 3 چیپٹر، اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ تمام آسمانی صحیفوں میں اور تمام انبیاء کرام کی تعلیمات میں مشترک ہے، بالکل ایک ہی جیسے۔ نبوت اور رسالت کے ایمان
ایمان والے چیپٹر میں تھوڑا سا فرق یہ رہا کہ پرسنالٹی چینج ہوتی رہی، شخصیت تبدیل ہوتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو بھی آتے رہے، لیکن بنیادی حکم ایک ہی تھا کہ آپ نے عبادت اللہ کی کرنی ہے، لیکن طریقہ اس نبی کا اپناؤ گے، باقی آپ کا لائف سٹائل سارا ان کی تعلیمات کے مطابق گزرے گا۔ آخرت پر ایمان کیا ہے، یہ اس آیت کا آخری حصہ ہے جو آج ہم بیان کر کے ختم کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقین رکھنا کہ مرنا ہے، کوئی بھی آب حیات کی کے نہیں آیا، سب نے مرنا، اور جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو پھر کس نے رہنا؟ جی بات ہے، اور پھر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب مرنا ہے۔ بڑے سے بڑا ماہر سرجن، ایکسپرٹ، وہ اپنی زندگی کے ایک گھنٹے کی ضمانت نہیں دے سکتا، بھلے 1000 سال تک بات کی دونوں۔ مرنا ہے سب سے پہلے تو یہ یقین رکھنا کہ مرنا ہے، اور اگر یہی پختہ ہو جائے کہ مرنا ہے مجھے، جو کہ ہم نہیں چاہتے، کون مرنا چاہتا ہے؟ مرنا ہے، یہی اگر یقین پختہ ہو جائے بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اس طرح کی بغاوتیں، نافرمانیاں نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر اگلا جو سٹیپ ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر لے گا، اور پھر اللہ کی اس عدالت میں ایک ایک سوال کا جواب دیے بغیر بندہ وہاں سے بھاگ نہیں سکے۔ ایک ایک سوال کا جواب دینا، جتنے سوال آئیں گے اللہ کی طرف سے ہر ایک کا جواب دینا پڑے گا۔ اب اس کا نقشہ کھینچا ہوا ہے قرآن پاک میں بھی، بہت ساری صورتوں میں بھی، سورۃ الواقعہ، سورۃ القیامہ، سورہ ہود، ان میں، اور بہت ساری احادیث میں ایسا ہولناک۔ ایک بات پہلے بتا چکا ہوں کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور پھر بڑے بڑے اولیاء، حتیٰ کہ نبی تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اللہ کی دہشت سے، اس دن کی دہشت سے کانپ رہے ہوں گے۔ ہر شخص کی جان پر بنی ہوئی ہوگی، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے حضور کوئی بات کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت ہی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ یحشر الناس کفاۃ عورات، جب وہ دن بقا ہوگا، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، سارے محشر کی طرف دوڑیں گے، اور مرد عورت مکس اور برہنہ بغیر لباس کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی واہ فریقتا، یہ کیسے ننگے ہوں گے اور سب مرد عورت ایک ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ الامر اشد من ذلک، وہ دن ایسا نہیں ہوگا کہ جب کسی شخص کو کچھ اور سوچے، خوف کی اتنی کیفیت ہوگی، حاملہ اونٹنی، اونٹ کتنا مضبوط طاقتور جانور ہے، اس پر بھی دہشت ہوگی، حالانکہ اس کا تو حساب و کتاب سے تعلق ہی نہیں ہے، جانور تو مکلف نہیں، حمل گر جائے گا، یہ کیفیت ہوگی۔ اور لوگ اس طرح کام پر کأنہ بلج، بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کے فوراً بعد وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ٹانگوں میں اتنی سخت نہیں ہوتی، کانپتا ہوا گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، یہ کیفیت ہوتی۔ اس کے بعد
اگلا کام اللہ کی عدالت میں جب پیش ہونا ہے، اب اللہ کی عدالت اور دنیاوی عدالت کا فرق سامنے رکھیں۔ یہاں ہمارا کیس وکیل لڑتا ہے، ہم اس کو فیس دیتے ہیں، وہ ہمارا مقدمہ لڑتا ہے۔ وہاں ہر شخص اپنا مقدمہ خود لڑے گا۔ یہاں زبان بولتی ہے، وہاں زبان کو بند کر دیا جائے گا، قوت گویائی سلب کر دی جائے گی۔ باقی سارے پارٹس آف باڈی ان کو اجازت مل جائے گی کہ آپ تم بولو۔ آنکھ، ناک، کان، یہ سب ہاتھ پاؤں ایک ایک کو بولے گا کہ اللہ اس ظالم نے مجھے استعمال کر کے تیرا گناہ حکم توڑا تھا، دنیا میں تو میں اس کے پابند تھا، تو نے مجھے اس کے پابند کر دیا تھا، میں احتجاج نہیں کر سکتا تھا، جیسے یہ چاہتا مجھے استعمال کرتا رہا، لیکن آج تک انصاف کی عدالت قائم ہے، تو میرا شکوہ ہے کہ ظالم نے مجھے استعمال کیا تھا اور تیرا گناہ قانون توڑا۔ عذاب ہونے اس کے بعد یہاں آپ کو اگلی تاریخ مل جاتی ہے، وہاں نقد، یہاں جج بک جاتا ہے، وہاں کون خریدے گا اس کو؟ یہاں فون کروا لیتے ہیں، وہاں کون فون کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی فرمایا کہ لوگ جب میدان محشر میں اور حشر کی اس سختیوں سے تنگ آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست مبارک سے بنایا، آپ کا بڑا مقام ہے، ہماری سفارش کریں، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دیں۔ آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے، ایک ایک کر کے سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی ایسی جرات نہیں کروں گا کہ اللہ سے بات کر دوں کہ اللہ ان کا حساب ہوگا، پہلے اللہ کے حضور سجدہ کروں۔ سجدہ انسان کی عاجزی انکساری کا آخری درجہ ہے کہ جب وہ اپنے جسم کا مقدس ترین حصہ پیشانی زمین پر رکھ دیتے، اور اتنا لمبا سجدہ کہ زندگی میں کبھی اتنا طویل سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کی تسبیحات، اللہ کا ذکر، سادہ لفظوں میں بولے اللہ کی منت سے معذرت کرتے رہیں۔ جب اللہ کہے گا ارفع راسک سلطوطا، اے میرے نبی آپ سر اٹھائیے، آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کی بات سننے کے لیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ یہ تیری مخلوق اس گرمی سے بہت تنگ ہے، ان کا حساب و کتاب شروع کروا دیا۔ اور لوگ اس گرمی سے اتنے تنگ آ چکے ہوں گے، کہیں گے یار جنت یا جہنم بعد کی بات ہے، کم از کم اس گرمی سے تو بچو، یعنی معاذ اللہ جہنم کو بھی اس محشر کی گرمی سے کم تر سمجھنے لگ جائیں گے۔ جی کیفیت، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں عین انصاف ہوگا۔ دنیا کا کوئی منصف و انصاف تصور نہیں کر سکتا جو اللہ کرے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بات ہمیں سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہ لے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ کام میں نے دیا تھا کیوں نہیں کیا، اس کام سے روکا تھا تم کیوں نہیں روکے، کیوں کا لفظ اگر اللہ کی عدالت سے آ گیا تو پھر خیر نہیں، سارے پھنس گئے بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ حساب و کتاب آسان فرما دے کہ الفاظ سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس میں کئی لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ نام اعمال ان کو دیا گیا، ملا تو دائیں ہاتھ میں۔ اب جو فیل لوگ ہیں ان کو تو پہلے ہی بائیں ہاتھ میں اور فرشتے پیچھے سے پکڑائیں گے نفرت کے ساتھ، لیکن جو کامیاب لوگ ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دائیں ہاتھ میں
بندے کو ملا اور لرس رہا ہے، کام رہا ہے، اب دل بھی چاہتا ہے کھول کے دیکھوں، لیکن کام تو یہاں تک کے ساتھ تھوڑا سا کھولتا ہے پھر بند کر دیتا ہے، اس کو آواز ہے کہ کیا ہوا، تو کہے گا کہ یہ میری فائل نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، فرشتہ غلطی سے مجھے دے گیا، کہا جائے گا نہیں فرشتہ غلطی نہیں کرتا، کسی اور کی فائل تو میں کیسے دے جائے گا؟ اب وہ بندہ کہے گا کہ مجھے پتہ ہے، ہر شخص کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے، یہاں جو دیکھیوں کتنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ میں نے نہیں کیے ہیں، مجھے پتہ ہے اپنا، تو پھر اس کو جواب ملے گا کہ تم کوانٹٹی دیکھتے ہو، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں، سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لو، آپ کے نزدیک معیار ہے 1 2 3 4 5 کلو 10 کلو من ٹن، لیکن اللہ کے ہاں معیار کچھ اور ہے، لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کوالٹی کہ کس معیار کا آپ نے کام کیا، کام بھلے چھوٹا سا ہے لیکن کن جذبات کے ساتھ، کس عقیدت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت، اور یہ چیزیں اصل میں تولی جائیں گی، ان کی وجہ سے عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ تمہاری فائل ہے، پھر کچھ اعمال بتائے جائیں گے، فلاں نہیں کیا، تمہارے معاشرے میں ہم کو کوئی بڑی نیکی نہیں سمجھا جاتا تھا، تمہارے نزدیک بھی کوئی بڑی نہیں تھی، لیکن کرتے وقت جو تمہاری نیت تھی، جو تمہارے جذبات تھے، وہ ہمیں بہت اچھے لگے، کہ بھائی ویسے ایک سادہ سی بات ہے، اگر کوئی بڑے سے بڑا ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کی تو ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو میری ہی ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی اللہ کی ضرورت تو نہیں ہے، میری ہی ہے، تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں۔ اگر بندہ یہ کہے کہ بظاہر چھوٹی سی سنت ہے، بظاہر چھوٹی، ویسے کہنا نہیں چاہیے، ہر سنت اس کا بڑا مقام ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا مقام ہے، لیکن ہے نا معاشرے میں لوگ معمولی سمجھتے ہیں، بندہ یہ سوچے کہ یار اللہ تو ذرہ نواز ہے، اس کا موقع مل رہا ہے میں کیوں ضائع کروں، ممکن ہے اللہ کو یہ پسند آ جائے میرا بیڑا پار ہو جائے، ان جذبات کے ساتھ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی موقع مل رہا ہو تو بندہ ضائع نہ ہونے دے، تو بہرحال اس کو کہا جائے گا کہ یہ فلاں نیکیاں جو تم نے کی نا، جو جذبات تمہارے تھے، جو نیت تمہاری تھی، وہ ہمیں بہت اچھی لگی، اس لیے یہ تمہیں نیکیوں کے پہاڑ مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بندے کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے سرگوشی کرے گا، یعنی اور کوئی نہیں سنے گا، اور اللہ فرمائے گا تم نے فلاں گناہ کیا تھا، اب وہ کانپتا ہوا جی اللہ میں نے کیا تھا، اللہ معافی کا طلبگار ہوں، اللہ میں نے کیا تھا، فلاں گناہ بالکل کیا تھا، اللہ فلاں گناہ کیا تھا، اس کے بعد ادھر سے خاموشی ہو جائے گی اور یہ کہے گا اللہ کچھ اور بھی ہے جو میں نے کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ میں نے دنیا میں بھی تمہارا پردہ رکھا تھا، آج بھی پردہ رکھا، فکر مت کرو، تو ویسے تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ ریکارڈ سے غائب ہو گیا، ریکارڈ میں موجود ہے، فائل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ تمہارے فلاں کام وہ مجھے بہت اچھے لگے، میں تمہیں معاف کروں، تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا کہ اللہ ہمارے پردے رکھ لے، دنیا میں ہمارا بھرم رکھو پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ لوگوں کے سامنے نہیں آنے دے، اسی طرح قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمارا بھرم رکھ لے، تو بہرحال اس کا اس طرح سے ذکر کیا قیامت کا، اور پھر اس کے بعد جنت جہنم والعیاذ باللہ، جہنم سے بدترین جگہ کوئی نہیں ہے، اور ادنا سے ادنا سزا کہ گرم کر کے جوتا جہنم کی آگ سے اس کے پاؤں میں بنا دیا جائے گا، جو ہی پہنے گا
تو اس کے جسم کا دوسرا حصہ دماغ، سر کے اندر جو دماغ ہے وہ ہڈیا کی طرح بننے لگے۔ یہ کیفیت، یہ سب سے کم تر سخت سزا کیا ہو؟ جنت کے اندر نعمتیں، تو اللہ رب العالمین جب وہ باغات، پھل، میوجات، یہ ساری چیزیں جنتیوں کو اعلان ہوگا، خوش ہو؟ جی اللہ خوش ہے، ساری نیکیاں تو نے قبول کر لی، گناہ معاف کر دیے، جنت دے دی، اور کیا چاہیے؟ حکم آئے گا ایک اور چیز بھی ہے جو اس سے بڑی ہے۔ اب سوچیں گے اور اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ پھل، میوجات، یہ باغات، یہ محلات، یہ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہ حوریں، یہ سب، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو ادھر سے آواز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی رضوان، اللہ کی خوشی، کہ اللہ کبھی تم پر ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ بس ہمیشہ تیرے خوش ہے تم۔ تو جنتی کہیں گے واہ کہتا اللہ، یہ ان چیزوں سے بھی بڑی، اگر وہ سب کچھ نہ دیتا، صرف اتنا ہی دے دیتا کہ بس اب میں تم پر راضی ہوں، خوش ہوں، تو یہ واہ کہتا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اچھا یہاں ایک دو منٹ آپ کو لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے اللہ راضی ہوگا۔ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر تھے، عالم بھی تھے، مولانا علی محمد صاحب، ان کی کافی نظمیں بھی موجود ہیں، بڑے بزرگ آدمی تھے۔ ان کی زبان پہ اکثر و بیشتر یہ لفظ ہوتا تھا کہ اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی۔ تو ان سے ایک مرتبہ آیا کہ بندے نے پوچھ لیا، بابا جی یہ ہر وقت آپ کرتے ہیں اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی؟ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں اتنی مرتبہ کہتا ہوں کہ اللہ میں تجھ پر راضی، میں تجھ پر راضی، اگر اس نے کبھی ایک مرتبہ کہہ دیا کہ چل میں بھی تجھ پر راضی، تو مجھے اور کیا چاہیے، میرا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا زبردست بات! اور ہم ہر وقت اللہ کا شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں، اپنی پریشانیاں اور نعمتیں جو دی ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ بہرحال کہا جائے گا کہ اللہ تم پر راضی۔ اب اور کیا چاہیے؟ یہ نعمتیں بھی مل گئی، تیری رضامندی بھی مل گئی، مسئلہ حل، تیری ناراضگی کبھی نہیں ہوگی، اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا؟ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ ایک اور چیز بھی ہے جو ان دونوں سے بڑی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کی ان آنکھوں میں یہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ یہ آنکھیں اپنے رب کا دیدار کریں۔ اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ ابھی تک تو ہم پھر دیکھیے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا۔ آپ ایک خانہ کعبہ کی صرف مثالیں لیں، حالانکہ اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے خانہ کعبہ کی؟ اب تو سوشل میڈیا اور یہ سارا کچھ آ گیا، آج ہم 50 سال پیچھے جائیں تو کہاں لوگوں کو جب تک وہاں نہیں جا سکتے تھے تو لائیو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور پہلی مرتبہ جب حج عمرے کے لیے وہاں جاتے تھے اور نظر پڑتی خانہ کعبہ، کیا کیفیت ہوتی، اور پھر اگر یہ کیفیت اللہ کے اوپر کہ اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھنے کا شرف میں رہا ہو تو بندے کی کیا کیفیت ہو؟ یہ سب سے اعلیٰ جنت، اللہ کی رضوان، ان سب سے اوپر ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، عما یصفون۔